سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے اقبال اور سرمایہ داری۔ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں زندگی میں، گوناگون ضروریات ہیں، احتیاج ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی، اور اس کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا پڑتا ہے، کوئی ملازمت کرنی پڑتی ہے۔ تو معاشیات کے سلسلے میں ایک بنیادی چیز جو ہے، انسان جو بھی کام کرے گا اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ سرمایہ ہے۔ سرمایہ کے بغیر کوئی بھی کام شروع نہیں کیا جا سکتا، اور یہ سرمایہ جب بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے اور زر و مال کی شکل اختیار کرتا ہے، تو اقبال نے یہ کہا کہ پھر یہ سرمایہ داری کی شکل باقاعدہ ایک تصور، ایک تہذیب، کیپٹلزم بن جاتی ہے۔ اقبال نے شروع سے اس بات کا ادراک رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب اپنے زمانہ ملازمت میں، جب وہ اورینٹل کالج کی ملازمت میں تھے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی علم الاقتصاد کے نام سے، جو ان کی پہلی نثری کتاب ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا تھا۔ پھر بعد میں شاعری کے ذریعے سے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ تہذیب کا، مغربی تہذیب کا اور سرمایہ داری کا اور استعمار کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جس طرح مغربی تہذیب نے استعمار کی شکل اختیار کی اور افراد کو اور اقوام کو غلام بنایا، اسی طریقے سے سرمایہ جو ہے وہ بھی افراد کو اور اقوام کو غلام بنا لیتا ہے، کیونکہ جب وہ استعمار کی شکل اختیار کرتا ہے تو روپے پیسے کی ہوس جو ہے اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ مختلف طریقے اختیار کرے۔ مثلا یہ ہے کہ سرمایہ کی جمع آوری کے لیے وہ سود کا ذریعہ، لاٹری کا ذریعہ، بانڈ کا ذریعہ، بیمے کا ذریعہ اور بینکوں کے ذریعے سے وہ روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں۔ اور اس چیز نے یورپ کے اندر بہت وسعت اختیار کی۔ چنانچہ علامہ یہ کہتے ہیں کہ رعنائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ یعنی گرجا جو ہے وہ علامت ہے مذہب کی اور دین کی، تو اس چیز کو تو اہل یورپ نے چھوڑ دیا، اور بینکوں کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ ان کی ظاہری عمارتوں کو دیکھیں، یہاں بھی آپ دیکھیں کہ بینکوں کی بڑی بڑی خوبصورت عمارات ہوں گی، لیکن اس کے مقابلے میں جو وہاں یورپ میں جو گرجے تھے وہ اس کو چھوڑ دیا، جو کہ مذہب کو تو انہوں نے اپنی زندگی سے نکال دیا، خوف خدا نکال دیا، خدا ہی نہ رہا۔ الحاد جب ہو گیا، جب الحاد کے راستے پر چل پڑے، تو پھر جب خدا ہی نہ رہا تو خوف خدا کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ مادہ پرستی اور زر پرستی جو ہے یہ بہت خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ مثلا علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے کہ ایسی مثالیں بھی وہاں دیکھنے میں آئیں کہ بیمے کے لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا تاکہ اس کے بدلے میں روپیہ حاصل کر سکیں۔ تو اخلاقیات جو ہے اس کا تو بالکل جنازہ نکل گیا۔ علامہ نے یہ ذکر کیا ہے، بتاؤں تجھ کو رمز آیے ان الملوک۔ آیے ان الملوک یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان الملوک
اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. سورہ النمل کی یہ آیت ہے. اور یہ تذکرہ جو ہے یہ دلچسپ بات ہے کہ چیونٹی کے ذریعے سے ہو رہا ہے. حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا تو چیونٹی نے یہ کہا کہ ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. تو بادشاہ جو ہیں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها تو وہاں فساد برپا کرتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها ذلہ اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. یعنی وہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو قوت والے لوگ ہیں، جو جس طرح کے آج کل اہل قوت جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ استعماری طاقتیں ہیں. تو یہ لوگ اس طریقے سے سرمایہ جمع کرتے ہیں اور پھر وہ سرمایہ کی وجہ سے ان کے اندر سفاکیت آ جاتی ہے، ظلم اور بے انصافی آ جاتی ہے اور وہ قوموں کو غلام بنا لیتے ہیں. تو یہ سرمایہ جمع کر کے سرمایہ جمع کیا اہل یورپ نے چھوٹی قوموں کو غلام بنا کے، اور ان ملکوں کو دوسرے ملکوں کو، جیسے وہ ہندوستان پر قابض تھے تو انہوں نے یہاں کی دولت کو جمع کر کر کے لوٹ کر انگلستان لے گئے اور اس سے صنعتیں قائم کی. اور صنعتوں کا جب فروغ ہوتا ہے سرمایہ داری میں تو اس سے بہت سارے تمدنی مسائل پیدا ہوتے ہیں. جو دستکاریاں ہوتی ہیں دیہاتوں کی وہ تباہ ہو جاتی ہیں. خاندان جو ہیں وہ پھر ان کو چونکہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی روزگار نہیں ہوتا، دستکاریاں تو تباہ ہو جاتی ہیں. تو وہ شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو خاندانی نظام میں تباہی آتی ہے اور شہروں کے اندر رہنے کے لیے مناسب عمارتیں نہیں ہوتی تو کچی بستیاں وجود میں آتی ہیں. اور کچی بستیوں کے نتیجے میں وہاں پھر صفائی نہیں ہوتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں اور اخلاقی اقدار جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. تو یہ جو تجارت ہے اور یہ جو صنعتوں کا فروغ ہے، اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ وہ مزدوروں کا ان کارخانوں میں جو کام کرتے ہیں تو سرمایہ دار مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں اور وہ ان کے مفادات ہیں اور ان کو پوری مزدوری نہیں دیتے ہیں اور فریب کاری کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور وہ یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ زیادہ عرصے تک نہیں چلتا ہے. چنانچہ اقبال نے یہ کہا کہ سرمایہ داری جو ہے وہ اس کا سفینہ ڈوب جا گیا. انہوں نے یہ ایک نظم ہے لینن کے عنوان سے، اور اس نظم میں وہ لینن کی زبانی یہ کہتے ہیں کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ. اہل مکافات جو ہیں وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ سفینہ کب ڈوبے گا، کیونکہ ان ظلم کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ تو کوئی چیز جو ہے، کوئی ادارہ جو ہے وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا ہے. اور چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مزاری گیا، کہ وہ سرمایہ داری کا دور جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بس اب ختم ہو چکا ہے. اپنے زمانے میں ہی انہوں نے کی. تو یہ ان کی جو ہمدردی تھی سرمایہ داری کے سلسلے میں وہ مزدور کے ساتھ تھی. چنانچہ مزدوروں کی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مزدوروں سے وہ فریب کرتے ہیں. اور انہوں نے جو پیام مشرق میں بہت ساری ایسی نظمیں لکھی ہیں جس سے انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مزدوروں کو وہ اس طریقے سے دست دولت آفریں یوں مزد کو دوست دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ. تو دست دولت آفریں کو کہ وہ ہاتھ جو دولت پیدا کرتا ہے، یعنی مزدور کا ہاتھ جو ہے، مزدور اگر مشین کو نہ چلائے تو مشین بھی رک جاتی ہے. تو وہ دست دولت آفری جو ہے اس کو
مزد یوں ملتی رہی، اس کو مزدوری ایسے معمولی دیتی رہی جیسے اہل ثروت جیسے دیتے ہیں جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ، جیسے غریبوں کو زکوٰۃ ملتی ہے تھوڑی سی، اس طریقے سے وہ ان کو دیتے رہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر اقبال نے ذکر کیا ہے کارل مارکس کا، کہ کارل مارکس نے انہی بے انصافیوں کی وجہ سے اور اسی سرمایہ پرستی کی وجہ سے یورپ کی، اس نے جو نیا ایک فلسفہ پیش کیا وہ اشتراکیت کا فلسفہ تھا۔ اس کا ذکر ہم اپنی آئندہ گفتگو میں کریں گے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔